بسم الله الرحمن الرحيم. استمع ولاحظ. عنوان درسنا اليوم التنوين. التنوين التنوين هو النون الساكنة. فمثلا تنوين النصب فتحتان، تنوين الرفع ضمتان، تنوين الجر كسرتان. طيب، ادرس ولاحظ. ادرس من پڑھو، ولاحظ اور ملاحظہ کیجیے. ملکن ملکن. طيب، يعني في القراءة شيء واحد، ملك اور ملك كلاهما شيء واحد، لأن التنوين كذلك يكون كاف ساكنة، عفوا نون ساكنة. ٹھیک ہے. ملک اور ملک دونوں پڑھنے میں ایک طرح سے پڑھا جاتا ہے. عالم عالم، سالما سالما، جلیس خفیفا خبیر. اشر الی ما تسمع، جو آپ کو سنائی دیتا ہے اس کی طرف اشارہ کرو. استاد جیسے نام لے گا، عزیز، غفورا، معلما، تو آپ نے فوراً اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارے والی بات ہے. پھر یہاں پر قرآن پاک میں بھی اس کی کچھ مثالیں ہیں تنوین کی، بہت ساری ہیں، لیکن یہاں کچھ لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے استمع سنیں، واعد اور دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. دیکھیے یہاں تنوین کہیں بھی نہیں آیا، لیکن اگر اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، تو اب تنوین آ گئی. اسی طرح سے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والله عزيز ذو انتقام سلام قولا من رب الرحيم إن الله كان عليما حكيما وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تو ان سب جگہوں میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ تنوین آ گیا ہے. اب اس کے بعد پچھلے درس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی، ساعتن اور حقیبتن اور نظارتن، اور اس کے نمبر بھی ہم نے یاد کیے تھے، تو وہ نمبر آپ نے یہاں پر لگا لینے. استمع سنیں، وضع الرقم صحیح، اور صحیح نمبر لگا لیں. ٹھیک ہے، جیسے حقیبتن کہیں گے تو پھر کہاں پر آپ نمبر لگائیں گے، تو اس پہ صحیح نمبر آپ نے لگا لینا ہے. یہ سارے اسی طرح سے ہیں. اقرأ وصل بین الجملۃ والسورہ، یہ سبق ہے ہمارا. اقرأ پڑھیں، وصل اور ملائیں، بین الجملۃ والسورہ، تصویر اور جملے میں، تصویر اور جملے کو آپس میں ملا لے. هذه سیارۃ سوداء، هذه سیارۃ سوداء، یہ کالی گاڑی ہے. تو اب آپ نے اس کو کالی گاڑی سے ملا لینا ہے. اريد ساعۃ لامک، میں آپ کی والدہ کے لیے گھڑی لینا چاہتا ہوں، تو اس کو اپنے گھڑی سے ملا لینا ہے. وانا اريد نظارۃ، اور مجھے چشمہ چاہیے، چشمے سے ملا لینا ہے. هل تريد الكرة الزرقاء، کیا آپ کو نیلا گیند یا بال چاہیے، تو آپ نے اس کو بال سے ملا لینا ہے. اقرأ وصل بین السؤال والجواب، پڑھیں اور ملائیں سوال اور جواب کے درمیان میں. ایت حقیبۃ تريد، کون سا بستہ آپ چاہتے ہو. اريد الحقیبۃ الصفراء، میں پیلا بستہ چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود مثال کے طور پر آپ کو ملا کر دے دی. اب اس کے بعد این الکرۃ الزرقاء، این الکرۃ الزرقاء، نیلا بال کدھر ہے، تو جواب ہوگا الکرۃ الزرقاء فی الحقیبہ، نیلا بال یا گیند وہ بیگ میں ہے. هل تريد السیارۃ الطویلہ، کیا آپ لمبی گاڑی چاہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا لا اريد السیارۃ البیضاء، مجھے سفید گاڑی چاہیے. پھر اس کے بعد سوال ہے هل النظارۃ السوداء فی البیت، کیا کالا چشمہ گھر میں ہے، جواب ہوگا نعم النظارۃ فی البیت، جی ہاں چشمہ گھر میں ہے. ایت ورقۃ تريد، کون سا
کون سا پیپر آپ کو چاہیے؟ تو اريد الورقة الخضراء، مجھے سبز پیپر چاہیے. اقرأ وضع علامة الخطأ امام الجملة المختلفة، جو جملہ مختلف ہے اس کے سامنے آپ نے غلط کا نشان لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہر جملے میں 3 جملے لکھے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک جملہ ایسا ہوگا کہ وہ 2 جملوں سے مختلف ہوگا، یعنی 2 جملے ایک طرح کے ہوں گے، ایک جملہ ان سے مختلف ہوگا. ایت حقیبت تريد، ایت حقیبت یرید، ایت حقیبت تريد، تو کون سا والا غلط ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دوسرا والا غلط ہے. اريد الحقیبت الصفراء، مجھے پیلا بیگ چاہیے. اريد الحقیبت الصفراء، یہ بھی ایسا ہی ہے. تريد الحقیبت الصفراء، آپ چاہتے ہیں پیلے بیگ کو، تو آخری والا جملہ اس میں سے غلط ہے. وأريد كرة يبني، وأريد كرة يا أبي، وأريد كرة يا أبي، تو ظاہر بات ہے اس میں پہلا والا جملہ جو ہے وہ مختلف ہے دوسرے جملوں سے. اقرأ وأجب بنعم أو لا، اس کو پڑھو اور پھر نام یا پھر لا کے ذریعے سے جواب دو. پہلے آپ نے اس عنوان کو پڑھ لینا ہے، یہ جو نص انہوں نے لکھ کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اسی سے متعلق آپ سے سوالات ہوں گے. یرید محمد ساعة لأبی، ساعة لأبیہ، عفوا یرید محمد ساعة لأبیہ، محمد اپنے باپ کے لیے گھڑی چاہتا ہے. وتريد اختہ خولۃ حقیبة لأمہا، اور محمد کی بہن جو ہے خولہ، وہ اپنی امی کے لیے وہ بیگ اس کو چاہیے. اخذ محمد ساعة بیضاء، محمد نے سفید گھڑی لے لی. واخذت خولۃ حقیبة زرقاء، اور خولہ نے پیلا بستہ لے لیا. اعطى محمد والدہ الساعة، محمد نے اپنے والد کو گھڑی دے دی. واعطت خولۃ والدتها الحقیبہ، اور خولہ نے اپنی والدہ کو بیگ دے دیا. یرید محمد ساعة لأبیہ، وتريد اختہ خولۃ حقیبة لأمہا. اخذ محمد ساعة بیضاء، واخذت خولۃ حقیبة زرقاء. اعطى محمد والدہ الساعة، واعطت خولۃ والدتها الحقیبہ. طيب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خولۃ ام محمد، خولہ جو ہے یہ محمد کی ماں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کے سامنے آپ نے غلط کا نشان لگا لینا ہے، اس لیے کہ خولۃ اس کی بہن ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ہے اخذ والد محمد الساعة، محمد کے والد نے گھڑی لے لی. محمد کے والد نے گھڑی نہیں لی تھی، وہ تو محمد نے خود لی تھی. تو یہ بھی غلط ہے. پھر اس کے بعد ہے یرید محمد النضارۃ البیضاء، محمد جو ہے اس کو سفید چشمہ چاہیے، تو سفید چشمے کا ذکر تو اس میں نہیں تھا. پھر اس کے بعد والا سوال ہے الحقیبۃ، یہ بھی غلط ہے گویا. الحقیبۃ زرقاء وساعۃ بیضاء، یہ بھی غلط ہے. نہیں، یہ صحیح ہے. گڑی جو ہے وہ سفید ہے اور بستہ جو ہے وہ نیلے کلر کا ہے، تو یہ صحیح ہے. ترید خولۃ حقیبۃ لامہا، خولہ جو ہے وہ اپنی امی کے لیے بیگ لینا چاہتی ہے، تو یہ جملہ بھی صحیح ہے. اقرأ واکتب، اس کو پڑھو اور لکھو. دیکھو اس میں آپ کو کتابت سکھا رہے ہیں کہ کاف شروع میں آئے تو کیسے لکھیں گے، کاف درمیان میں آئے تو کیسے لکھیں گے، آخر میں آئے کیسے لکھیں گے. شروع میں آئے جیسے کریم، درمیان میں آئے جیسے مکہ، اور آخر میں آئے جیسے مالکن. اسی طرح سے لام ہے، شروع میں آئے جیسے لیلہ، درمیان میں آئے جیسے علی، اور آخر میں آئے جیسے خلیل. پھر اس کے بعد میم ہے، شروع میں آئے جیسے محمد، اور درمیان میں آئے جیسے احمد، اور آخر میں آئے جیسے سالم. تو یہ آپ کو یہ سکھاتا ہے. نشاط ایکٹیویٹی، اس میں کیا ہے، اوجد الفروقات التسع، اس میں 9 فرقیں ہوں گی دونوں تصویروں میں، آپ نے اس کو تلاش کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اگلا انشاءاللہ ہمارا نیا یونٹ ہوگا وہ بیتی سے متعلق، اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے.